عبودیت اور معبودیت کے قائل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے۔ اور جب تک ہمارا دل اللہ سے غافل رہے گا تب تک ہمارا باطن اور ظاہر یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور جب تک ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو تو ہم سچے نہیں کہلا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کے لیے کیا فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صرف جھوٹ بولنا قول کے اندر یہ صرف جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کذب ہے کہ انسان کا دل اللہ سے غافل ہو اور وہ ظاہری طور پر ایسے اعمال کرتا رہے کہ جن سے وہ اس شبے میں پڑا رہے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ دراصل وہ بھی جھوٹا شخص ہے کہ جو ظاہر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ڈھونگ کرتا رہے، رسومات کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ اور جب تک انسان کا صادق، اس کا باطن سچا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ سچا نہیں کہلا سکتا۔ اور اسی طرح اگر انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ دوغلے پن کا شکار ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک بات کرتا ہے اور پھر ان کے پس پردہ کوئی دوسری بات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے متعلق بھی قرآن حکیم میں فرمایا کہ ایسے دو زبانوں والے لوگ جن کی زبان لوگوں کے سامنے کچھ اور بولتی ہے اور پھر وہ دوسری جگہ پر جب جاتا ہے تو اسی شخص کے متعلق وہ دوسری زبان کے اندر بات کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ منافق کی خصلت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان دوغلے پن کا شکار ہو کہ وہ ایک جگہ پر ایک محفل کے اندر کسی شخص کے متعلق ایک بات کرتا ہو اور دوسری جگہ پر جہاں وہ شخص موجود نہ ہو تو اس کے متعلق اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یا اللہ کے بندوں کے حق میں دوغلے پن کا شکار ہو، منافقت کا شکار ہو، تو اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور اگر پوری قوم اور پورا معاشرہ اسی طرح کے لوگوں کا تشکیل پا جائے تو پھر انہی میں سے جو حکمران بنتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی منافق ہوں گے۔ اور پھر جس طرح کا رویہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر جو حکمران ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے کہ ہمارے سامنے تو وہ ہماری فلاح و بہبود کے دعوے کریں گے، ہمارے ساتھ وعدے کریں گے، لیکن جب وہ آپس میں بیٹھیں گے، مل بیٹھیں گے، تو ہماری حیثیت ان کے نزدیک مچھر اور مکھیوں کے سے برابر ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رویے کو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مذموم قرار دیا ہے۔ اور جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی خطبے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی 3 حالتوں کا بیان فرمایا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي